نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک بڑی فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض کیے ہیں۔ رمضان المبارک چونکہ بڑی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اہل ایمان کے لیے نیک اعمال کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان المبارک میں اہل ایمان کے لیے دیگر نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے بھی اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامرأۃ من الانصار ما منعکی ان تحجین معنا قالت کان لنا نادح فراکبہ ابو فلان وابنہ لزوجہا وابنہا وترک نادحا نندہ علیہ قال فإذا كان رمضان تمر فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا، ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک آبکش اونٹ ہے جس پر ابو فلاں اور اس کا بیٹا سوار ہو کر چلے گئے ہیں، یعنی اس عورت کا شوہر اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چلے گئے ہیں، اور ایک دوسرا اونٹ چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان المبارک کے مہینہ میں اہل ایمان کے لیے دیگر نیک اعمال کے اجر و ثواب میں کئی گنا تک اضافہ فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے والوں کو بھی حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں آنے والے
ہر رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔